السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، میں ڈاکٹر عنایت اور آج پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں کے ساتھ میں کیس اسٹڈی لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی کیس اسٹڈی تھوڑی بہت انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ کیونکہ یہ گن فائر کی انجری ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ انسیڈنٹ ہوا اور کس طرح ہم نے اس کو مینیج کیا، اور اس میں ہمارے لیے لرننگ کیا ہے، ایز اے ڈاکٹر ہمارے لیے لرننگ کیا ہے، اور ایز اے کامن پبلک، ایز اے پیشنٹ ہمارے لیے لرننگ کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی کیس اسٹڈی کی طرف۔ آج سے ہوا کچھ ہوں کہ تقریباً آج سے 1 مہینہ پہلے ہم لوگ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، مارننگ ٹائم تھا، تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا۔ تو میں اپنے ٹیچر کے ساتھ، اپنے پروفیسر کے ساتھ او پی ڈی میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگ او پی ڈی میں الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں اور پیشنٹس کو بھی دیکھتے ہیں، تو حسب معمول ہم الٹرا ساؤنڈ کر رہے تھے اور ہمیں اپنے دوسرے سینٹر سے کال آئی، جو کہ یہاں سے تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے، اور وہ ٹرشری کیئر سینٹر نہیں ہے، وہ سمپل ایک سینٹر ہے جہاں پہ وہ پیشنٹ کو ریسیو کرتے ہیں۔ او پی ڈیز ہوتی ہیں، وارڈ بھی ہوتا ہے، وہاں پہ پیشنٹ کو ریسیو کیا جاتا ہے اور فرسٹ ایڈ، سیویئر پیشنٹ کو فرسٹ ایڈ دی کہ وہ ہماری طرف ریفر کرتے ہیں۔ تو 12 بجے ہمارے پاس کال آئی کہ ہمارے پاس ایک گن شاٹ انجری کا ایک گن فائر کے کیس آیا ہے اور ہم اس کو آپ کی طرف ریفر کر رہے ہیں۔ تو تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب وہ ہمارے پاس پہنچا تو وہ ایک پیشنٹ نہیں تھا، وہ 3 پیشنٹ تھے۔ وہ کچھ یوں تھا، وہ 3 پیشنٹ تھے، ان میں سے آلریڈی ایک ڈیڈ تھا، اور تینوں کی تین فیمیلس تھیں، اس میں ایک آلریڈی ڈیڈ تھا اور 2 انجرڈ تھیں۔ وہ کچھ یوں تھا کہ تقریباً بہرحال ہم نے اس 2 پیشنٹس کو ریسیو کیا، ہم نے ان کو مینیج کیا، ہم نے ان کو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دی، ہم نے اس کے بیس لائن انویسٹیگیشن کرائی، ہم نے اس کو آئی وی فلوئڈ دیے، ہم نے اے بی سی پروٹوکول فالو کیا اور ان پیشنٹ کو اسٹیبل کیا۔ بہرحال جب میں نے ان پیشنٹ سے ہسٹری لینا چاہی تو ان پیشنٹ میں جو تھی نا، جو ایک پیشنٹ جو تھی وہ ینگ فیمیل تھی، اراؤنڈ 22 24 25 اس قسم کی ایج ہوگی، تو وہ ینگ فیمیل تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ایک والدہ تھی جو اراؤنڈ 50 ایئرز ایج تھی، اور وہ جو ڈیڈ پیشنٹ تھی وہ اس ینگ فیمیل کی چچی تھی، وہ بھی تقریباً اراؤنڈ 45 ایئرز کی ہوں گے۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ تقریباً 1 دن پہلے وہ فیمیل اپنے گھر پہ تھی، اور اس کے ہسبینڈ کال کر رہا تھا اسلام آباد، اس کا ہسبینڈ اسلام آباد میں تھا، وہ بھی ینگ سا بوائے تھا، وہ شاید اسٹڈی کر رہا تھا یا کوئی جاب کر رہا تھا، تو اسلام آباد سے وہ لڑکا کال کر رہا تھا۔ تو آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا ریزن، تو وہ لڑکی نے کال نہیں اٹھائی، شاید ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو، یا شاید لڑکی نے کال دیکھی نہ ہو، یا کہ موبائل اوپر نیچے پڑا ہو، وہ لڑکی نے کال نہیں ریسیو کی۔ تو لڑکا نے کیا کہ لڑکا اسی دوران اسلام آباد سے روانہ ہو گیا۔ اسلام آباد سے یہاں چترال تک پہنچتے تقریباً 12 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو 12 گھنٹے کے سفر کے بعد جیسے ہی گھر پہنچا تو فوراً اس نے کیا کہ بندوق اٹھائی اور فوراً لڑکی کے گھر گیا۔ تو لڑکی اس دوران کیا تھا کہ اپنے گھر پہ نہیں تھی، مطلب لڑکے کے گھر پہ نہیں تھی، وہ اپنے ماں باپ والدین کے گھر پہ رہ رہی تھی۔ تو لڑکا فوراً ان کے والدین کے گھر گیا، تو لڑکے نے فائر کرنا چاہا، لڑکے کے پاس بندوق تھی، اس نے فائر کرنا چاہا۔ تو جیسے اس نے فائر کرنا چاہا تو وہ لڑکی کے سامنے اس کی چچی آ گئی۔ چچی کے ذہن میں شاید یہ خیال تھا کہ وہ لڑکا جب دیکھے گا کہ ایک بزرگ عورت اس کے سامنے آ گئی ہے یا اس کی چچی صاحب اس کے سامنے آ گئی تو وہ فائر نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا مسئلہ تو اپنی بیوی سے تھا۔ لیکن لڑکے نے نہ دیکھتے ہوئے اس نے فائر کر دیا، اور جیسے فائر کیا تو اس کی چچی کو لگا، تو وہ وہاں پہ موقع پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر لڑکے نے دوسرا فائر کرنا چاہا، جب دوسرا فائر کرنا چاہا تو لڑکی کے سامنے اس کی والدہ آ گئی۔ اچھا، جب اس نے دوسرا فائر کیا تو اس کی والدہ بھی زخمی ہو گئی، وہ بھی گر گئی۔ پھر لڑکا یہاں پہ رکا نہیں، اس کے غصے کا انتہا کا لیول یہ تھا کہ وہ یہاں پہ رکا نہیں، اس نے تیسرا فائر بھی کر دیا۔ جب اس نے تیسرا فائر کیا تو لڑکی بھی زخمی ہو گئی۔ بہرحال چونکہ اس کا ہدف لڑکی تھی تو وہ لڑکی کو نشانہ بنا کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ آئی ڈونٹ نو وہ اس کو کل کرنا چاہتا تھا یا اس کو زخمی کرنا چاہتا تھا، واٹ واز دا ریزن، تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور وہ کیسز ہمارے پاس لایا گیا۔ ہم نے ان پیشنٹ کو ریسیو کیا، ہم نے اس پیشنٹ کو مینیج کیا۔ چونکہ وہ ایم ایل سی کا کیس تھا، میڈیکو لیگل کیس تھا، تو وہ ڈیڈ کو بھی ہمارے پاس لے آئے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ سینٹر جو ہے وہ ٹرشری کیئر سینٹر ہے، تو اس کو بھی یہاں پہ لے آئے۔ تو ہم ڈیڈ کو تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، بہرحال اس کا ایم ایل سی کیس بنا کے ان کو ڈیڈ باڈی واپس کر دی، اور ہم نے اس کو ریسیو کیا۔ جو 2 انجرڈ پیشنٹ تھے ہم نے ان کو ریسیو کیا، فرسٹ ایڈ دی، ان سے ہسٹری لی، ان کے ایگزامینیشن کرائے، بلڈ بیس لائن انویسٹیگیشن کی۔ بہرحال وہ جو ینگ فیمیل تھی وہ تو ریکور ہو گئی، وہ اس کی مائلڈ سی انجری تھی، وہ اتنی سیویئر نہیں تھی، اس کو تھائی پہ فائر لگا ہوا تھا، لیکن جو اس کی والدہ تھیں اس کو پیٹ پہ فائر لگا ہوا تھا۔ اس کے اندر وہ جب ہم نے ایکس رے کروایا تو کافی بلٹس تھیں، اس کے جی آئی ٹی میں بھی بلٹس تھیں، اس کے ابڈامن میں بھی بلٹس تھیں، شکر اس کے ہارٹ بچا ہوا تھا، لیکن اس کے آل اوور دا ایبڈامن وہ بلٹس تھیں۔ تو
ہم نے اس کا اسٹمک کھولنا، اس کا سارا ایبڈامن کھولنا تھا اور اس کی لیپراٹمی کرنی تھی، اس کا جی آئی ٹی بھی ایکسپلور کرنا تھا. تو ہم نے اس پیشنٹ کو بجائے خود یہاں پہ ہاتھ لگانے کے، ہمارے پاس ایک ہی جنرل سرجن ہے یہاں پہ، ہمارے پاس کوئی یہاں پہ اسپیشیلٹی والے نہیں ہیں یہاں پہ سرجن، تو ہم نے ان کو نیچے پشاور کی طرف ریفر کر دیا. بہرحال آئی ڈونٹ نو اس پیشنٹ کو میں فالو نہیں کر سکا ڈیو ٹو سم ریزن، وہ پیشنٹ بچ گئی یا نہیں بچی. تو وہ جو فیمیل تھی اس کو ہم نے 1-2 دن کے بعد گھر ریفر کر دیا. لیکن جب بھی میں وارڈ میں جاتا راؤنڈ کرتا تو وہ فیمیل اکثر، وہ لڑکی ہمارے پاس اکثر روتی رہتی تھی، اور شاید اس کو یہ جو اس کو تکلیف پہنچ رہی تھی، اس سے زیادہ اس کو جو نفسیاتی تکلیف تھی، اس کو جو اندر کی پریشانی تھی، جو روح کو پریشانی تھی، جو اس کے روح کو زخم لگا تھا، وہ شاید بہت زیادہ تھا، جس سے وہ کافی رو رہی تھی اور اپنی پریشانی بیان نہیں کر پا رہی تھی. بہرحال اس سٹوری سے یہ دیکھیں کہ ہمیں اس سٹوری سے کیا سبق ملتا ہے. یہ ہے کہ ایک تو اس کی ایک ڈیتھ ہو گئی، 2 کو اس نے انجرڈ کر دیا. بہرحال جو بھی ہے، انسان کو اتنا تو غصہ نہیں کرنا چاہیے نا، اتنا تو انسان کو تھوڑا بہت صبر تو کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے گھر میں میاں بیوی کے درمیان باتیں ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان باتیں ہو جاتی ہیں، آپس میں انسان کے کبھی جھگڑے مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا بھی کیا غصہ، اتنا زیادہ غصہ کرنا چاہیے کہ آپ کسی کو فائر کر دیں، آپ کسی کی جان لے لیں. جان تو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ انسان کو دی ہے. کسی کی جان لینا، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو برابر کرنے کے برابر ہے. آپ نے ایک بے گناہ ناحق انسان کا قتل کر دیا تو کیا اللہ پاک آپ کو معاف کرے گا؟ کیا آپ زندگی میں خوش رہیں گے؟ کیا آپ زندگی میں کبھی کامیاب ہو سکیں گے؟ نہیں ہو سکتے. تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے وہ جو غصہ تھا، وہ جو اس کے مائنڈ پہ غصہ چڑھا ہوا تھا، اس کو کنٹرول نہیں کر سکا. تو خدا را اپنے غصے کو کنٹرول کریں، تھوڑا بہت صبر کر لیا کریں. انسانوں میں جھگڑے آ جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، ناچاکیاں آ جاتی ہیں ایک دوسرے میں، رشتوں کے درمیان، لیکن انسان کو اتنا تو صبر کر لینا چاہیے. جب آپ واپس آ ہی رہے ہیں، آپ کو اتنا زیادہ غصہ ہے کہ آپ کی بیوی کال نہیں اٹھا رہی اور آپ واپس آ رہے ہیں، تو واپس آنے کے بعد بجائے مارنے کے آپ تھوڑا بیٹھ جائیں، ڈسکس کر لیں. آپ تھوڑا اپنے بڑوں کو بٹھا لیں، بیوی کے بڑوں کو بٹھا لیں، آپ اس میں بات کو ڈسکس کر لیں. ہر مسئلے کا حل ڈسکشن ہوتا ہے، کبھی کوئی فائر سے، کبھی کسی کو مارنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہوتا ہے. تو بیٹھ کے تھوڑی بہت ڈسکس کر لیں تاکہ اس طرح ایک بے گناہ ناحق نہ مارا جاتا، 2 بندے زخمی نہ ہو جاتے، ان کو تکلیف پہنچتی، آپ کے گھر والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، پھر میڈیکو لیگل کیس ہو رہا ہے، اس کے آپ لوگوں کو نبھانا پڑے گا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان پہ FIR ہو جاتی ہے تو وہ انسان زندگی بھر کے لیے جاب نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان میں یہ رول ہے کہ جب بھی آپ پہ FIR ہوگی تو جب بھی آپ پہ جاب کی جاب ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو سیکورٹی کلیئرنس دینی پڑے گی. اور سیکورٹی والے اداروں میں جیسے فوج ہو گیا، پولیس ہو گیا، اٹامک انرجی ہو گیا، اس قسم کے دوسرے جو سیکورٹی والے ادارے ہیں، وہاں پہ تو بہت زیادہ اسٹرکٹ قسم کی وہ جو آپ کی ہوتی ہے میڈیکل کلیئرنس، وہ بہت اسٹرکٹ قسم کی ہوتی ہے، اور آپ کو بہت زیادہ پرکھتے ہیں اس چیز پہ. تو آپ پہ اگر کوئی کیس ہو تو آپ پوری زندگی کے لیے کسی گورنمنٹ جاب میں نہیں جا سکتے. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ آپ کا تھوڑا سا غصہ آپ کے مستقبل کو تو نہیں خراب کر رہا. یہاں پہ مجھے اپنے ایک ٹیچر کا قول یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ غصہ ایک ایسا شیر ہے جو آپ کے مستقبل کو بکری بنا کے کھا جاتا ہے. تو خدا را اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اپنے غصے کی وجہ سے اپنے پیاروں کو اس نہج تک نہ پہنچائیں کہ وہ قبر میں ہی چلے جائیں، یا زندگی جئیں تو ایسے شرمندگی کی زندگی جئیں کہ ان کو جینے کا شوق بھی نہ ہو. تو خدا را اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور تھوڑا بہت صبر کا پیمانہ کریں. ہم ایز اے قوم بہت بے صبری قوم بن گئے ہیں، ہم میں صبر کی زبان نہیں ہے، ہم میں صبر نہیں ہے. تو وہ ایک کسی کی قول بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان میں 3 خوبیاں ایسی ہیں جو کہ انسان کو بہت باکمال انسان بنا دیتی ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل. یہ 3 خوبیاں ایسی ہیں، اور یہ تینوں کی تینوں خوبیاں ہمیں اسوہ حسنہ میں بھی ملتی ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ملتی ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے سوچتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میٹھی زبان استعمال کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اخلاق سے بات کرتے تھے. آپ نے کبھی اپنے دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دی، آپ نے کبھی دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دی، بد زبانی سے بات نہیں کی، بد اخلاقی سے بات نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق کا پیکر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیشہ نرم دل رکھتے تھے، نرم گوشہ رکھتے تھے پوری انسانیت کے لیے. تو ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل، یہ تین چیزیں ایسی ہیں، یہ تین خوبیاں ایسی ہیں جو کہ انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں. آلدو ان پہ عمل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے، لیکن اگر یہ تین خوبیاں آپ اپنا لیں تو زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، اور اس وقت تک اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اسٹے ٹیونڈ، ہیو اے گڈ ٹائم، بائے بائے.